نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ محض ایک تقریر کا عنوان نہیں بلکہ قوم کی بقا، عزت اور سلامتی سے جڑا ہوا ہے موضوع ہے، اور وہ ہے فوج کے حقوق۔ فوج کسی بھی ملک کی وہ دیوار ہوتی ہے جس کے سائے میں قوم امن سے سوتی ہے۔ جب ہم گھروں میں محفوظ ہوتے ہیں، جب بچے اسکول جاتے ہیں، جب بازار آباد ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے سرحدوں پر کھڑا وہ سپاہی ہوتا ہے جو اپنی نیند، اپنے آرام، بلکہ اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار رہتا ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم فوج کی قربانیوں کو تو یاد رکھتے ہیں مگر اکثر اس کے حقوق بھول جاتے ہیں۔ آج کی یہ گفتگو اسی بھول کی اصلاح کے لیے ہے۔ فوج کی اہمیت اور مقام یہ ہے کہ فوج صرف جنگ کے وقت ہی نظر نہیں آتی بلکہ قدرتی آفات میں سب سے پہلے پہنچتی ہے۔ سیلاب، زلزلہ، آگ اور وباؤں میں عوام کی مدد کرتی ہے۔ نظم و ضبط، قربانی اور حب الوطنی کا عملی تصویر ہوتی ہے۔ فوج قوم کی تلوار بھی ہے اور ڈھال بھی۔ فوج صرف جنگ کے وقت ہی نظر نہیں آتی بلکہ قدرتی آفات میں سب سے پہلے پہنچتی ہے۔ سیلاب، زلزلہ، آگ اور وباؤں میں عوام کی مدد کرتی ہے۔ نظم و ضبط، قربانی اور حب الوطنی کی عملی تصویر ہوتی ہے۔ فوج قوم کی تلوار بھی ہے اور ڈھال بھی، مگر تلوار بھی تب مضبوط رہتی ہے جب اس کی قدر کی جائے۔ فوج کا سب سے بنیادی حق عزت و احترام ہے۔ جو شخص وطن کے خاطر جان دینے کو تیار ہو، اس کی تضحیک کرنا، اس پر طنز کرنا یا اس کی نیت پر شک کرنا انتہائی ناانصافی ہے۔ وردی کا احترام، شہداء کا ادب، غازیوں کی تکریم، یہ سب صرف رسمی باتیں نہیں بلکہ قومی اخلاقیات کا حصہ ہے۔ یاد رکھیے، جس قوم میں محافظ ہی غیر محفوظ ہو جائے وہ قوم زیادہ دیر محفوظ نہیں رہتی۔ اعتماد اور حوصلہ افزائی کا حق بھی ہے۔ فوج کو قوم کے اعتماد کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ جب فوجی جوان سرحد پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ صرف بندوق نہیں تھامتا، وہ قوم کے یقین کو تھامتا ہے۔ فوج کے خلاف نفرت انگیز کا سد باب، یہ سب فوج کے حقوق میں شامل ہے، کیونکہ بد اعتمادی فوج کی طاقت کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ مناسب تنخواہ اور معاشی تحفظ، جو فوجی اپنی جان کو خطرے میں ڈالے اس کا حق ہے کہ اسے باعزت تنخواہ دی جائے، بروقت مراعات ملے، ریٹائرمنٹ کے بعد معاشی تحفظ حاصل ہو۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فوجی بھی ایک انسان ہے، اس کے بھی خواب ہیں، ضرورتیں ہیں، خاندان ہے۔ طبی سہولیات اور جسمانی تحفظ کا حق بھی ہے۔ سرحدوں پر تعینات فوجیں شدید سردی، گرمی، بارش اور خطرناک حالات میں ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، لہذا ان کا حق ہے کہ جدید طبی سہولیات، نفسیاتی معاونت، جنگی آلات اور حفاظتی لباس۔ ایک زخمی سپاہی صرف فوج کا نہیں پوری قوم کا زخم ہوتا ہے۔ فوجی خاندانوں کا حقوق بھی ہے۔ فوجی جب محاذ پر ہوتا ہے تو اس کے خاندان مسلسل قربانی دے رہا ہوتا ہے۔ ماں بیٹے کی راہ تکتی ہے، بیوی ہر دستک پر چوک چاہتی ہے، بچے باپ کی غیر موجودگی میں بڑے ہوتے ہیں۔ قوم پر لازم ہے کہ شہداء کے اہل خانہ کی کفالت کرے، بیواؤں اور بچوں کو تنہا نہ چھوڑے، ان کی عزت نفس کا خیال رکھے۔ یہ خاندان دراصل قومی امانت ہے۔ غیر سیاسی استعمال سے تحفظ کا حق،
فوج کا ایک اہم حق یہ بھی ہے کہ اسے سیاسی تنازعات میں نہ گھسیٹا جائے، ذاتی مفادات کے لیے بدنام نہ کیا جائے، اس کے ادارہ جاتی وقار کو مجروح نہ کیا جائے۔ فوج ریاست کی ہوتی ہے، کسی فرد یا جماعت کی نہیں۔ انصاف اور قانونی تحفظ، فوجی جوانوں کو بھی انصاف کا حق حاصل ہے۔ ان کے ساتھ منصفانہ سلوک، شفاف نظام، بیجا الزامات سے تحفظ، یہ سب فوج کے اعتماد اور وقار کے لیے ضروری ہے۔ شہداء کی قربانیوں کا اعتراف، شہداء قوم کا فخر ہوتے ہیں۔ ان کی قربانیاں صرف تقاریر تک محدود نہ رہے بلکہ نصاب تعلیم کا حصہ بنے، قومی تقریبات میں یاد رکھی جائیں، نئی نسل کو ان کی کہانیاں سنائی جائے، کیونکہ جو قوم اپنے شہداء کو بھول جاتے ہیں وہ تاریخ میں خود مٹ جاتی ہے۔ آخر میں، فوج کا ایک ایسا حق جو ہر شخص ادا کر سکتا ہے وہ ہے دعا۔ سرحدوں پر تعینات جوانوں کے لیے، شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے، وطن کے امن و استحکام کے لیے، کیونکہ دعا وہ طاقت ہے جو ہتھیار کے بغیر بھی جنگ جتوا سکتی ہے۔ معزز حاضرین، فوج صرف ایک ادارہ نہیں، ایک قوم کی سانس ہے۔ اگر ہم واقعی ایک مضبوط، محفوظ اور باوقار ملک چاہتے ہیں تو ہمیں فوج کے حقوق کو محض لفظوں میں نہیں بلکہ عمل میں بھی ادا کرنا ہوگا۔ آئیے عہد کریں، ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اس کی عزت کریں گے، اس کے حقوق ادا کریں گے اور اپنے وطن کو ہمیشہ مضبوط بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری فوج کا حامی و ناصر ہو، ہمارے وطن کو امن کا گہوارہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔